اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین کرام ہمارے چینل کے اس خصوصی پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ہی معزز شخصیت، مذہبی اور روحانی علوم کے ماہر، جن کی گفتگو دلوں کو سکون اور ذہنوں کو روشنی دیتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں علامہ تنویر عباس غدیری صاحب کی۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ علیکم السلام بھائی، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بہت۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے اس خصوصی پروگرام میں شرکت کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں آج کل ہر والدین اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو اس ماہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں کوئی ایسا عمل یا ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے بچے اور بچیوں کے رشتے جلد طے پا جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بھائی جان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مومنین کی خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ہر والدین پریشان ہے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے کہ ان کے رشتے نہیں طے پاتے، یا رشتے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، یا رشتے آتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے میں مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ایک عمل آپ سے شیئر کروں گا۔ میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی تسبیح جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی، اس نے اللہ کا ذکر کثیر کیا۔ یہ تسبیح کب اور کس وقت نازل ہوئی، اس کے لیے بھی میرے بھائی دو روایتیں ہیں۔ یہ تسبیح اس وقت نازل ہوئی جب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد ہونا تھا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، میں اپنی پاک بیٹی نیک دختر جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی شادی اس سے کروں گا جس کے گھر میں اللہ اپنے ستارے کو نازل کرے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری بیٹی کا عقد کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جس رات اللہ نے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے لیے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب کیا، تو اس وقت تاریخ میں ملتا ہے کہ پورے مدینے کے لوگ نہیں سوئے تھے اور اپنے گھر میں اپنے مکان کی چھتوں پہ چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ ستارہ کس کے گھر نازل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب سارے مدینے والے یہ منظر دیکھ رہے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دلہن کی شادی ہونا تھی وہ کیوں نہیں یہ منظر دیکھے گی۔ جیسے ہی ستارے نے ساکِ فلک کو چھوڑا تو جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا دختر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول کی پاک بیٹی یہ تسبیح پڑھتی رہی اور ستارہ سیدھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر اترا۔ اس وقت میری شہزادی 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ چکی تھی۔ جیسے شہزادی نے دیکھا کہ ستارہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر اترا ہے تو بی بی نے خوش ہو کر پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بی بی نے یہ تسبیح کا تکرار 33 مرتبہ کیا تھا کہ ستارہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے آسمان کی جانب چلنے لگا۔ بی بی نے جب آسمان کی طرف جاتے ہوئے ستارے کو دیکھا تو ملکہ عالمیان جناب سیدہ طاہرہ
راضیہ، مرضیہ، ہاشمیہ، سیدہ بطول حضرہ صلوات اللہ علیہا نے پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 33 مرتبہ شہزادی نے یہ تسبیح پڑھی اور ستارہ آسمانوں میں گم ہو گیا۔ تو بھائی جان، جی ہر والدین جن کی بیٹیوں یا بیٹوں کے رشتے طے نہیں پا رہے یا رشتے ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، ماہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں چونکہ ہر مومن روزے دار ہے اور روزے رکھ بھی رہا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ ہر نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ صلوات کاملہ پڑھنی ہے۔ پھر اسی ترتیب سے، جس ترتیب کو مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، سب سے پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح نماز ظہرین کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ عمل 11 دن تک آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحق جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، بحق محمد و آل محمد، انشاءاللہ بچوں اور بچیوں کے رشتے مناسب اور نیک جگہ پہ طے پا جائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی آل محمد کی نگاہ میں کیا اہمیت اور مقام ہے؟ جی بھائی جان، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ یقیناً تسبیح جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی آل محمد کی نگاہ میں بہت بڑا مقام اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی اہل بیت کو، اپنی آل اولاد کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی اہل بیت کو تسبیح جناب سیدہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے خیال سے اس سے بڑی فضیلت اور مقام کسی بھی تسبیح کا نہیں ہو سکتا۔ میری تحقیق کے مطابق یہ مقام اور فضیلت کسی بھی اور تسبیح کو نہیں حاصل ہوئی، کیونکہ جب یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعلیم کی، روایات میں ملتا ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا گھر میں اکیلے ہی کام کرتی تھی، چکی بھی خود چلانا، حسنین شریفین کی دیکھ بھال بھی خود ہی کرنا۔ تو ایک دن جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اپنے پاک بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور کہا، بابا جان، میں گھر میں اکیلے ہی کام کرتی ہوں اور تھک جاتی ہوں، میرے لیے کوئی نوکرانی کا انتظام کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو کائنات کی ہر شے سے افضل ہے؟ آپ سرکار نے اپنی پاک بیٹی کو یہ تسبیح تعلیم کی۔ علامہ صاحب، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ تسبیح جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ہی کیوں افضل ترین تسبیح کہا جاتا ہے؟ جی نہیں بھائی، بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور اسی پہ میں عرض کر رہا تھا کہ کائنات کے سب سے افضل ترین باپ نے کائنات کی سب سے افضل ترین بیٹی کو کائنات کا سب سے افضل ترین تحفہ دیا، تو یقیناً یہ افضل ہی تو ہوگا۔ اگر تسبیح جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا سے افضل ترین کوئی اور ورد یا وظیفہ ہوتا تو میرا ایمان ہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک بیٹی کو وہ تحفہ عطا فرماتے۔ لہٰذا تسبیح جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کائنات کی افضل ترین تسبیح ہے، اور اسے افضل ترین باپ نے اپنی افضل ترین بیٹی کو تعلیم فرمائی تھی، اور وہ بھی تحفے کی شکل میں۔ نہیں بھائی، میں یہاں پہ رک کر
اپنے سننے والوں کو ایک اور تحفہ دینا چاہتا ہوں. آج کل کچھ دوست شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دولت، عزت، شہرت یا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقام حاصل کرنا ہو تو ان کے لیے میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے تو اس میں یہ تحفہ ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے. کرنا کیا ہے؟ روزانہ نماز ظہرین کے بعد 313 مرتبہ صلوات کاملہ پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد 135 یوم تک تسبیح جناب سیدہ پڑھنی ہے. انشاءاللہ عزت میں اضافہ ہوگا، دولت ملے گی، شہرت ملے گی، نظر بد ختم ہو جائے گی، جادو سحر اسیب کے اثرات ختم ہو جائیں گے، جنات تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے سنا، کائنات کے افضل ترین باپ نے کائنات کی افضل ترین بیٹی کو کائنات کی افضل ترین تسبیح ہدیہ کی. اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی گفتگو، ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.